الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ لائق عزت احترام معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا مقدس کلام قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کسی شخص کو مؤخر نہیں کیا جائے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ یعنی انسان کی جب موت کا وقت آ پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ بندہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کو سب چیز کا پتہ ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور موت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ جب موت آئے گی تو یقین جانیں کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے، مردہ کہاں ہے، لاش کہاں ہے؟ یعنی جس نام سے آپ مشہور تھے سب سے پہلے آپ کا نام ہی غائب ہے۔ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لائے، جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں، آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا، آپ کا نام مٹا دیا جائے گا۔ مال، حسب اور نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئے۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی چیز ہے، اس لیے یہ دنیا حقیر ہے، اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی تین اقسام ہیں۔ نمبر ایک، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، اللہ اس پر رحم کرے، بیچارہ چلا گیا۔ اور دوسرا آپ کے دوست احباب ہے جو چند لمحے یا چند دن غم کریں گے، آپ کو یاد کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تیسرا، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا ایک سال تک غم کریں گے، اور اس کے بعد وہ بھی آپ کو بھلا بیٹھیں گے، یعنی وہ بھی آپ کی یادداشتوں کی ٹکڑی میں ڈالیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ حقیقی کہانی آخرت ہے۔ اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ آپ سے زائل ہو جائے گی، یعنی آپ سے
ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سارا رشتہ، ساری دولت، مال و اسباب، حسن و جمال، سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ یہ حسن، مال، صحت، اولاد، آپ اپنے مکانوں اور محلات سے بھی دور ہو جائیں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بیٹی اپنے ماں سے اور ماں اپنی بیٹی سے، باپ اپنے بیٹے سے اور بیٹا اپنے باپ سے دور ہو جائے گا۔ موت کی گھڑی بہت خطرناک گھڑی ہے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک الثواب۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو غور و فکر کے محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ خود قرآن کریم کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ اپنے پروردگار سے کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں، یا میں روزہ رکھ لوں گا، یا میں حج اور عمرہ کر لوں گا، یا اوروں سے محبت کروں گا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤں گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ کی چیز ہے۔ آپ خیر خواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کا کہنا، اچھی بات کا میسیج کرنا اور اچھی بات دوسروں تک شیئر کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ اس تحریر کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کریں گے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں، آپ تمام دوست احباب سے گزارش اور درخواست ہے کہ جتنے زیادہ ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، آپ اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ انسان اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ ساری چیزیں جو دنیا میں آئی ہے اس کو موت آئی ہے، اور جو چیزیں آ رہی ہیں وہ جانے کے لیے آ رہی ہے۔ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، اس لیے خوب زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو شیئر کریں، صدقہ سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، ثواب کی نیت سے اگر آپ اس پیغام کو بھیجیں گے، دوسروں کو فارورڈ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے کہ آپ کو صدقہ کا ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ایمان و یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل صالح کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین سے گزارش ہے اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو آپ ہمارے اس پیغام کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔